بلیٹن میں خوش آمدید۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار۔ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ اسلام آباد کی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے کیس کو ناقابل سماعت قرار دینے کی درخواست مسترد کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل گوہر علی خان نے آج 10 جولائی تک سماعت ملتوی کرنے کی درخواست دائر کی، جسے مسترد کر دیا گیا۔ عدالت نے کیس 12 جولائی کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ آئندہ سماعت پر ٹرائل کا آغاز ہوگا۔ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ امن مذاکرات کے لیے سوئٹزرلینڈ کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نفیہ گلی میں سوئس وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، ہمیں مل کر مسائل حل کرنا ہوں گے۔ دوسری جانب قیادت کو بھی ایسے ہی سوچ رکھنی ہوگی۔ پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔ Like to encourage you to play a very proactive role because Pakistan would like to live in peace in this region. We cannot afford tension in this area. We cannot afford to waste our resources on fighting wars. The leadership on other side should also feel the same way. To have lasting peace in this part of the world, we must understand clearly, without any kind of confusion, must resolve our issues, including Kashmir. Without that, we won't have peace in this part of the world. بات موسم کے مزاج کی تو پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے سے موسلا دھار بارش۔ لاہور کی سڑکیں سوئمنگ پول میں تبدیل ہو گئی ہیں، گاڑیاں پانی میں تیرنے لگی ہیں۔ رائے میں کرنٹ لگنے سے راہگیر جاں بحق ہو گیا ہے۔ 4 روز کے دوران مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 20 ہو گئی ہے۔ دریائے راوی میں بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کی اطلاع پر ریسکیو 1122 اور سول ڈیفنس کے اداروں نے امدادی کیمپ قائم کر دیے ہیں۔ مونسون کا دھواں دھار اسپیل، پنجاب میں انتظامات دھرے کے دھرے رہ گئے۔ بارش نے لاہور کو ڈبو دیا، کچی آبادی ہو یا پوش علاقے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ قذافی اسٹیڈیم کے باہر والی سڑک سوئمنگ پول کا منظر پیش کرنے لگی۔ قذافی اسٹیڈیم کے باہر دریا کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یہ علاقہ پانی زیادہ ہے، گاڑیاں بند ہو سکتی ہیں۔ جوہر ٹاؤن کی مرکزی شاہراہ جوہر میں تبدیل ہو گئی، لبرٹی چوک کو پانی نے چوک کر دیا۔ قصور والوں نے صوبائی حکومت کو بد انتظامی کا قصوروار ٹھہرایا۔ 10 روز سے بارشیں ہو رہی ہے، اس پورے شہر کو کسی نے نہیں پوچھا، پانی میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور کمیٹی والوں نے صفائی کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ ناروال کے مرکزی بازار میں گھٹنوں پانی کھڑا ہے۔ ڈسکا کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں، جبکہ چونیا میں گاڑیاں پانی میں تیرنے لگیں۔ حویلی، لکھا، لیا سمیت دیگر شہروں میں بھی برسات کے بعد جل تھل ایک ہو گیا۔ دریائے راوی میں بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کی اطلاع کے بعد ریسکیو 1122 نے امدادی کیمپ قائم کر دیے۔ سندھ، بلوچستان اور آزاد کشمیر بھی مونسون بارش کی لپیٹ میں ہے۔ بلوچستان میں طوفانی برسات نے بجلی کا نظام درہم برہم کر دیا۔ جعفر آباد، ڈیرہ الیار، جھل مکسی، بولان اور دیگر شہروں میں تیز بارش سے گلی محلے سڑکیں ڈوب گئیں۔ کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ اندرون سندھ بھی مختلف شہروں میں بادل جم کر برسے۔ جیکب آباد میں ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ جنوبی وزیرستان میں بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ دیائی خان اور ٹانک کے متعدد علاقوں کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ گلگت بلتستان میں وقفے سے برفباری جاری ہے۔ جولائی میں پہلی بار ریکارڈ برف پڑی۔ خطرات کے پیش نظر بابو سر شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ قراقرہ متعدد مقامات پر بند ہونے سے سیاح اور مسافر پھنس گئے۔ کراچی کے کچھ علاقوں میں بارش کے باوجود بھی موسم خوشگوار نہ ہو سکا۔ ملیر، سعود آباد اور اطراف کے علاقوں میں تیز بارش ہوئی۔ آئی چندری گڑھ روڈ، پاکستان چوک، ایوان صدر روڈ، مائیکولاچی، کلفٹن، بوٹ بیسن کے اطراف ہلکی بارش برسی۔ سب سے زیادہ بارش قائد آباد میں 14.5 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ ہوا کے دباؤ کی وجہ سے موسم مزید گرم اور حبس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں مزید ہلکی اور تیز بارشوں کے اسپیل کا امکان ہے۔ برسات میں شہریوں کو تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، میئر کراچی مرتضی وہاب کا دعویٰ کیا۔ شاہین کمپلیکس اور ملحقہ علاقوں سے برساتی پانی کے نکاسی میں بہتری آئے گی۔ پارکس میں برساتی پانی جمع کرنے کے لیے انتظامات کیے جائیں گے۔ برنز گارڈن میں بارش کا پانی جمع کرنے کے لیے 2 پرانے وال بحال کر دیے گئے۔ سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب میں کہا، وکلا کے مطالبے پر ایمبولینس اور پارکنگ کا مسئلہ حل کر دیا۔ بہترین پارکنگ لاٹ آپ کے لیے بن گیا، زمین بھی ہم نے آپ کو پرووائڈ کی، اس پہ جو پیور وغیرہ لگے اس کے پیسے بھی پرووائڈ کیے۔ ٹارگٹ ہمارا یہ ہیلتھ انشورنس تھی،
بلاول صاحب کی حکومت نے یہ کمٹ کیا کہ نہیں پیسے ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. آج ماشاءاللہ وکلا حضرات کو وہ کارڈ دینے کے لیے آ رہے ہیں جس سے آپ لوگ مستفید ہوں گے. کوئی نہ کوئی ایسا وایا میڈیا ایسا کوئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ارینجمنٹ بنائیں گے کہ ایک اچھا اسپتال بن سکے جہاں پہ وکیلوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. وہ جو کانسیپٹ ہے نا ریاست ہوگی ماں کے جیسی ہر شہری سے پیار کرے گی, وہ کانسیپٹ کریٹ کریں کہ مسائل کم ہونا شروع ہو, مسائل کم ہو اور مسائل کا حل انشاءاللہ آپ کے عوامی نمائندے حل کر سکیں. انشاءاللہ مزید اور کام کریں گے تاکہ اور بہتر طریقے سے سندھ کے عوام کی خدمت ہو سکے, سندھ کے وکلاء کی خدمت ہو سکے. کیا مرتضی وہاب شہر سے کچرا اٹھائیں گے؟ سندھ حکومت کا کام صرف کرپشن اور لوٹ مار ہے. بارشوں کا موسم ہے, نالوں کی صفائی کا کام تیزی سے کیا جائے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ. کہا تصویریں بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, کام کرنے سے ہوگا. پچھلے سال بدترین حالات سے یہ شہر دو چار ہوا, اس وقت بھی ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب صاحب تھے. کروڑوں اربوں روپے نالوں کی صفائی کے نام پر کرپشن کی گئی, کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں, کوئی حکومت تو ہے ہی نہیں موجود. زیادہ بارش ہوئی تو اس کے نتیجے میں بستیاں زیر آب آ جائیں گی. بلدیاتی نظام سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے تحت چلاتے ہیں. کہتے ہیں کہ مرتضی وہاب صاحب کہ میں ہوں چیئرمین, آپ اٹھائیں گے سب جگہ سے کچرا, جا کے کاغذوں کے اندر پیسے ہوتے ہیں, کک بیکس لے لیے جاتے ہیں, لوگ جو ہے بارش میں ڈوب جاتے ہیں. آپ کی تصویریں کھنچوانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, کام کرنے سے مسئلہ حل ہوگا. تاریخی شندور پولو فیسٹیول کی رنگا رنگ تقریبات جاری. دوسرے دن کی تقریبات کا آغاز قومی ترانے سے ہوا. فرنٹیئر کور اور گلگت بلتستان کے بینڈز نے قومی نغموں کی دھنیں پیش کی. وزیرستانی ڈانس اور ملی نغموں پر فنکاروں کی پرفارمنس نے رنگ جمایا. ملکی اور غیر ملکی سیاح اپنی فیملیز کے ساتھ میلے کا بھرپور لطف اٹھا رہے ہیں. مزید جانتے اپنے نمائندے شہزاد محمود سے. شندور پولو فیسٹیول کا آغاز ہو چکا ہے اور اس فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح یہاں پر آئے ہوئے ہیں. My family all five came to Pakistan. First time from Moscow, from Russia. We enjoyed very much. کافی خوش ہیں کہ ہمارا یہ فیملی بھی آئی ہے اور یہ رشیا سے آئے ہیں. تو شندور فیسٹیول جاری ہے اور اسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح جو ہے وہ اس مقام کا رخ کر رہے ہیں اور اس ایونٹ کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبر آپ کو دیں, سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف لندن میں احتجاج کیا گیا. مظاہرین نے سویڈش ایمبیسی سے مابل آرچ کی طرف مارچ کیا. بات کریں گے, ہمارے نمائندے فرید قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے اس متعلق فرید. جی بالکل, مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے مسلمان انہوں نے آج جی کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا, جن میں عراق, فلسطین اور پاکستان سے مسلمان شامل تھے. انہوں نے مختلف ممالک کے جھنڈے بھی اٹھا رکھے تھے اور سویڈش حکومت سے مطالبہ کر رہے تھے کہ قرآن کی توہین کے واقعات پر پابندی لگائی جائے. انہوں نے وہاں سے مارچ کیا ماربل آرچ تک اور اس میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے. جی شکریہ آپ کا فرید. ہری پور کے شہداء کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے شہدائے ہری پور کنونشن تقریب سے خطاب میں سابق MNA بابر نواز خان نے کہا, 9 مئی کو جو کچھ ہوا شہداء کے اہل خانہ پر کیا گزری ہوگی. ہر شہری شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے. قائد اعظم کا گھر جو ہمارے لیے رول ماڈل تھا اس کو بھی جلا دیا. ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے. کسی کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے, چاہے وہ کوئی بیرونی ایجنٹ ہو یا ہمارے اپنے ملک کا ہو. سرگودھا سے سابق MP ملک شعیب آوان کا PTI اور سیاست چھوڑنے کا اعلان. شعیب آوان نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا, ان واقعات میں ملوث عناصر کو سزا ملنی چاہیے. میرا نام ملک شعیب آوان ہے. میں سرگودھا سے PTI کا حصہ تھا. میں 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور جن لوگوں نے یہ واقعات کیے ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. آج سے PTI اور سیاست دونوں کو خیر باد کہہ رہا ہوں, دونوں کو چھوڑ رہا ہوں. پاکستان زندہ باد. 9 مئی کا ایک اہم مطلوب شرپسند گرفتار. شرپسند محمد ارسلان فوجی تنصیبات کے جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ میں سرگرم رہا. شرپسند محمد ارسلان کے والدین کی بیٹے کی شرپسندی پر شدید مذمت. والد نے کہا کہ نوجوان قوم کا اثاثہ ہیں, ان کو سیاسی رہنماؤں کے زہریلے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے. وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے بیٹے کو شرنگیزی پر اکسایا, منفی ذہن سازی کی. وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے ان بچوں کا برین واش کیا ہے, ان کو اکسایا اور ان کو جو ہے نا مینٹلی طور پہ ان کو پریپیئر کیا. یہ لوگ جو ہے نا یہ بعد میں کسی کے نہیں ہوتے, خود ہی آرام سے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے بچوں کو ان سیاستدانوں سے محفوظ کریں. 9 مئی کے واقعات میں جو کچھ ہوا بہت برا ہوا ہے.
कि नौजवान नस्ल है, उन्होंने बच्चों का ब्रेन वॉश इस कदर किया हुआ था कि बच्चों को उकसाया हुआ था। यानी से सब कुछ किया, सब कुछ उकसाया, सब कुछ कर करा लिया। कहता वो सब कुछ पीछे हट के होके बैठ गए कि ना बच्चों का वो साथ दे रहे हैं, ना उनको निकलवाने में कोई मदद करते हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक हफ्ते में चीनी 18 रुपए फी किलो महंगी हो गई। कराची के शहरियों का कहना है सिर्फ चीनी क्या, खाने पीने की तमाम अशिया महंगी हो रही हैं। शुगर मिली सियासतदानों की है, चीनी तो महंगी होनी है। हुई है, बहुत सारी चीजें महंगी हुई हैं। 116 की चीनी थी, 135 हो गई है। आवाम के साथ बहुत ज्यादती है, गरीब आवाम पिस गई है। चीनी तो सस्ती हो ही नहीं सकती, सारे सियासतदानों की मिलें फैक्ट्रियाँ वगैरह लगी हुई है। एक चीनी की बात क्या है, हर चीज ही महंगी है। इसके अखराजात अलग, घर के अखराजात अलग। अकेला कमाने वाला हूँ, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होती है। और महंगी चिकन ने भी गरीबों से प्रोटीन का वाहिद जरिया छीन लिया है। इंतजामिया चिकन के नर्ख कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं कर रही। हुकूमत ने शहरियों को चिकन माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। सक्खर से जहांजेब वसीर की रिपोर्ट। महंगाई से सताए अवाम को एक और झटका। गाय, बकरे और मुर्गी के गोश्त की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। फीड महंगी हो गई है, चूजा महंगा है, इसी वजह से पीछे से जो ना महंगी आ रही है तो इधर चल रही नहीं है, वहाँ पे मिल रही नहीं है। मुर्गी की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। गरीब आवाम जो हफ्ते में मुर्गी खाने वाली होगी वो तो महीने में एक दफा भी मुर्गी नहीं खाती होगी भाई। 710 रुपए किलो हो गई है। सिर्फ हफ्ते में एक दो दफा गोश्त खा लेते थे, अब तो ये हाल है कि 700 से ऊपर हो गया मुर्गी का गोश्त। शहरियों का कहना है कि चिकन महंगा होने से आम आदमी के लिए गोश्त खाना नामुमकिन हो चुका है। शेखुपुरा के मदर एंड चिल्ड्रन अस्पताल में चौकीदारों ने भी आजिज कर दिया। तीमारदारों ने इल्जाम लगाया वार्ड में जाने के लिए भी पैसे मांगते हैं। हाफिज मुदस्सर रिपोर्ट करेंगे। मदर एंड चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स शेखुपुरा में आने वाले मरीज डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड के रवैये से परेशान हैं। मरीजों को डॉक्टर मिलता है न दवाई। पैसे इकट्ठे करने पे लगे हैं, अपना माल बनाने पे लगे हैं, ना इनका रवैया ठीक है। इन्होंने कहा जी आपका आज ऑपरेशन है, आप दाखिल हो जाएं जाके। अंदर गए हैं, उन्होंने कहा डॉक्टर नहीं है, आप घर चले जाएं। मरीजों ने इल्जाम लगाया कि गायनी वार्ड में मरीजों को दाखिल कराने के लिए कई रोज अस्पताल के चक्कर लगाना पड़ते हैं। सिक्योरिटी गार्ड भी रिश्वत तलब करते हैं। जब भी अंदर जाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है अगर पैसे दे दो तो ये फिर अंदर जाने देते, अगर पैसे ना दिए तो फिर यानी कि तरह तरह के बहाने बनाते हैं। इतने अंदर बढ़न दे भी पैसे जे, इतने बाहर बढ़न दे भी पैसे जे। अस्पताल इंतजामिया ने मरीजों की शिकायत को दुरुस्त तस्लीम करते हुए फौरी एक्शन लेने की यकीन दहानी करार दी। गार्ड्स के पैसे लेने के सिलसिले में जो इश्यूज हैं उसको हम इंशाल्लाह कर्टेल कर रहे हैं जहाँ जहाँ से कंप्लेन आ रही है। इसके अलावा बदतमीजी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है कि मरीज के साथ रवैया नहीं है, उसको हम पर्सनली देख रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि इस अस्पताल में डॉक्टर्स और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत पंजाब सेहत की सहूलियात के मुतल्लिक दावे तो बहुत कर रही है मगर अमली तौर पर कुछ नहीं। हाफिज मुदस्सर मुस्तफा, एयरवाई न्यूज, शेखुपुरा। दीगर खबरें शामिल करते हैं। बच्चे हों या बड़े सब आएं और मिट्टी से खेलें। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स इस्लामाबाद में मुनफरिद वर्कशॉप। लोग मिट्टी से खेले भी और फन पारे भी बनाएं। फातिमा बतूल की रिपोर्ट। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने आर्ट फॉर थेरेपी के लिए 3 घंटों पर मुश्तमिल क्लास का एहतमाम कर दिया है। इस मुनफरिद क्लास में हर उम्र के अफराद मिट्टी से अपने एहसासात, जज्बात का इजहार फन पारों की सूरत में तख्लीक करके करेंगे। Everyone should experience something new. हम वरना हमेशा सिर्फ आउटिंग्स पे जा रहे होते हैं तो हम we are just usually eating out. मुझे हमेशा से शौक था कुछ क्ले वर्क करने का और मैंने जैसे ही ये वर्कशॉप का ऐड देखा मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ। तो मुझे बहुत मजा आ रहा है और एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। मिट्टी की खुशबू के एहसास को लेकर जहाँ नौजवान अपने पसंदीदा किरदारों को क्ले आर्ट से सजा रहे हैं, वहीं बच्चे भी मिट्टी से खेलने में मशगूल हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने पहले कभी की नहीं है तो इसीलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक बहुत एंशिएंट फॉर्म ऑफ आर्ट है। क्ले आर्ट क्लास से मुंसलिक अफराद का कहना है कि मिट्टी से फन पारों को तख्लीक करके ज़हनी सुकून मिल रहा है जो इंसान के लिए बेहतरीन थेरेपी है। ये वो आर्ट फॉर थेरेपी वाकई है क्योंकि आपको लगता है कि कुछ चीजें आप अपने हाथों से बना रहे हैं
اور جو وہ سیٹسفیکشن آپ کو ہاتھ سے چیز بنانے میں لگتی ہے وہ کہیں سے لے کے یوز کرنے میں نہیں آتی. Absolutely. I'm making an abstract motif. I wanted to make something that is not derived from plants and I created with this nail and with my jewelry. کلے آرٹ کلاس میں بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی افراد نے بھی آرٹ فار تھراپی میں بھرپور حصہ لیا اور انوکھے فن پارے تخلیق کیے. مٹی سے اپنی مرضی کے فن پارے تخلیق کریں. کلے آرٹ کی اس کلاس میں جہاں ہر کوئی اپنی مرضی سے فن پارے تخلیق کر رہا ہے، وہیں آج کے ٹینشن زدہ ماحول سے خود کو نکالنے کے لیے اسے بہترین تھراپی بھی قرار دے رہا ہے. کیمرہ مین آصف اقبال کے ساتھ فاطمہ متول، ARY نیوز اسلام آباد. اب تک کے لیے اتنا. دیکھتے رہیے ARY نیوز.